اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. یہ سورہ البقرہ یہ آیات ہے. بنیادی دعوت دی گئی ہے، پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے. قیامت تک آنے والے انسان اس کو سن لیں. یہ آواز، یہ کلام مالک کائنات کا ہے. یہ آخری میسج ہے جو انسانیت تک پہنچایا جا رہا ہے. دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور بتانے والے بھی ہمیشہ نہیں بتائیں گے، نہ سننے والے یہاں ہمیشہ بیٹھیں گے. آج کے بیٹھنے والوں، تمہارا آخری مقام یہاں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ ایک دن یہاں سے جانا ہے. اور وہاں کیا کچھ ہوگا، فیصلہ کس طرح سامنے آئے گا، یہ کتاب بتاتی ہے. مخاطب کیا گیا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، بندگی کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، حکم مانو اپنے اس رب کا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کتنی سادہ بات ہے تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ کس کی بات کی جا رہی ہے. جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے کتنے لوگ آئے ہیں. یہاں انسان آئے ہیں زمین کے اوپر، کتنے آئے ہیں. اللہ کے فرما بردار بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے نافرمان بھی آئے ہیں. سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا تھا. سب کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، فرما برداری کے لیے پیدا کیا تھا، ایمان کی آزمائش کے اندر ڈالا تھا. کتنے ہیں اس امتحان میں پاس ہو کے چلے گئے، کتنے ہیں وہ فیل ہو کے چلے گئے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا یہی ایک معاملہ ہے جس کے اوپر تمہاری فلاح کا دار و مدار ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو. تمہارے بچنے کی اب صرف ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کے فرما بردار بنو. جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ اس کا منصوبہ ہے. اور حکیم رب ہے، دانا رب ہے. اس نے جو چاہا ہے کیا ہے، کسی سے پوچھ کے نہیں کیا ہے. تمہیں پیدا کیا ہے اس نے. پیدا کرنے والا کا حق ہے کبھی اس کا حق بھی پہچانا ہے. آگے بتایا کہ دیکھو ساری نعمتیں اسی کی ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ ہے جس نے یہ تمہارے لیے زمین بنائی ہے، جس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو، جس کے اوپر چلتے پھرتے ہو، جس کے اوپر مکانات بناتے ہو. کتنی کتنی چیزیں ہیں، اسی کے اوپر ہے تمہاری دنیا پوری، اسی زمین کے اوپر ہے. فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کی طرف دیکھو، اوپر کیسا زبردست قسم کا ایک چھت بنایا ہے. کوئی آپ کو ستون نظر نہیں آتے ہیں. کتنی قدرت والا مالک ہے، کتنا عظیم رب ہے. ستاروں کے نظام کو دیکھو، جدید دور ہے. کہکشاؤں کے نظام کو دیکھو، بارشوں کے نظام کو دیکھو، ہواؤں کا چلنا دیکھو. کسی طرف تمہاری نگاہ جائے تمہیں ایک ہی ہستی نظر آئے گی، ایک ہی ہستی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے. اور جدید سائنس تو یہ ڈی این اے کے ذریعے ایسی ایسی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں کہ ہر چیز ایک ہی چیز کا میسج دے رہی ہے. وہ کیڑے مکوڑے ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، انسان ہو، اس کی خوراک ہو، کہ اس کا بنانے والا ایک ہے. اور جب بنانے والا ایک ہے تو چلانے والا بھی ایک ہے. کیونکہ دو ہو نہیں سکتے ہیں. دو ہوں تو یہ نظام بالکل جو ہے یہ تلپٹ ہو جائے، افراتفری پھیل جائے. اگر دو چلانے والے ہوں تو ایک چلانے والا ہے، بنانے والا بھی ایک ہے، چلانے والا بھی ایک ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے بارشوں کا انتظام کیا. بارشوں کے ذریعے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. بارشیں نہ ہوں خشک سالی ہو جاتی ہے، جانتے ہو. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور ان بارشوں کے ذریعے زمین کے اندر سے تمہارے لیے طرح طرح کے اناج اگائے، پھل فروٹ
منڈیوں میں جاتے ہو، مارکیٹوں میں جاتے ہو، ہر طرف پھیلی ہوئی نعمتیں ہیں، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور پانی پیتے ہو، مشروبات پیتے ہو، سبزیاں کھاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، پھر اپنے دیے ہوئے اللہ کے علم کے مطابق اس سے طرح طرح کی چیزیں مزید بناتے ہو، یہ اللہ ہی نے علم دیا ہے، مٹھائیاں بناتے ہو، کھانے پینے کی اور چیزیں بناتے ہو. تو یہ جو کھلانے والا ہے یہ یوں ہی نہیں کھلاتا رہے گا، یہاں اس کا حق ہے. اس حق کا ذکر کیا، فرمایا یہ سب کچھ تو ہم نے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا، تمہارے لیے جانور بنایا، پھر تمہارے جانوروں کے رزق کا انتظام کیا، تمہیں گاڑیاں دی اور گاڑیوں کے اندر جو فیول چلتا ہے اس کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا. سب کچھ اللہ کی دین ہے. اور سب کچھ دینے کے بعد اس نے صرف ایک چیز مانگی ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. دیکھنا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرا لینا. کتنی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تمہاری پیدائش سے لے کر تمہاری زندگی اور زندگی بسر کرنے کے سارے طریقے اور یہ جتنے اسباب ہیں، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا کوئی ذرہ برابر، بال برابر بھی اگر کسی اور کا کوئی حصہ ہو تو بتاؤ، پھر تو بات کہی جا سکتی ہے. لیکن اگر نہیں ہو، تم جانتے ہو کسی اور نے نہیں پیدا کیا ہے. کسی سے پوچھو، پڑھے لکھے سے پوچھو، ان پڑھ سے پوچھو، یہ زمین کس نے بنائی؟ کہے گا اللہ تعالیٰ نے. آسمان کس نے بنایا؟ کہے گا اللہ تعالیٰ نے. بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتا ہے جی. اور تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تمہارے آباء و اجداد کو کس نے پیدا کیا تھا؟ کہے گا یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو اسی لیے سب کچھ جانتے بوجھتے پھر کیوں دوسروں کے سامنے جھکتے ہو؟ پھر کیوں دوسروں کے سامنے فریادیں کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو، ان سے اولادیں مانگتے ہو، مشکل کشائی ان سے کرواتے ہو، یا سمجھتے ہو یہ کرتے ہیں؟ ان کے نام تم نے رکھ دیے ہیں. اللہ کے جو نام تھے عربی کے اندر، الوہاب اگر اللہ ہے، عطا کرنے والا، دینے والا، داتا. انہوں نے داتا کسی اور کو بنایا، اردو کے اندر کسی اور کو داتا کہا. پھر مشکل کشا کسی اور کو بنا دیا، کسی اور کو حاجت روا بنا دیا، غریب نواز بنا دیا، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا بنا دیا. ہر دور کے اندر یہ ہوا ہے. انسانوں نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے، انسانوں کی ایک عظیم اکثریت نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے. نمک کھانے کے بعد نمک حرامی کی ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کو گالی دی ہے. اس شرک کو اللہ گالی کہتا ہے. تو آپ غور کیجئے، یہ ماحول بن گیا ہے. تو آج یہ جو مسئلہ ہے پوری انسانیت کا ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے، اور قیامت تک یہ ایک مسئلہ رہے گا کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے. اس بات کو مانو گے تو تب تمہاری جان جہنم کی آگ سے چھوٹے گی. باقی جنت کا معاملہ بعد کا معاملہ ہے، وہ تو اللہ اپنی رحمت سے جس کو دے گا. لیکن پہلے جہنم سے بچنے کا تو کچھ انتظام کرو. کہیں فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. یہ ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، جہنم کا ایندھن بنے گی. بچ نہیں سکتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. بچیں گے وہ جو ایمان لائیں. پہلی بات اپنے مالک کو اکیلا مالک مانے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. کہو وہ اللہ اکیلا ہے. ماننا ہے تو اکیلا مانو. باقی شرک کے ساتھ ماننے والے بے شمار ہیں. فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اکثریت انسانوں کی ہر دور کے اندر اسی طرح مانتی رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں. یہ ماننا نہ ماننا ہے. تو ماننا ہے تو اکیلا مانو، بچنا ہے تو اکیلا مانو، اس کو اکیلا مالک مانو، تب تمہارے بچنے کی کوئی صورت ہے. ورنہ کوئی صورت نہیں ہے. تم نے لازمی جانا ہے جہنم کی آگ کے اندر. کچرا سمجھ کے تمہیں پھینک دیا جائے گا. ہر درس کے اندر اسی انداز سے مختلف جگہوں سے یہی بات ثابت کی جاتی ہے کہ اشرف المخلوقات اگر یہ انسان بنایا ہے تو ایمان کی وجہ سے، اور ذلیل ترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ بھی یہی شرک کی وجہ سے، بے ایمانی کی وجہ سے. یہ انسان ہے جو ذلیل ترین مخلوق ہے. اندازہ لگائیے، ہر جگہ یہی چیز ثابت کی ہے. اور انسانوں میں کتنے فرما بردار انسان گزرے ہیں. انبیاء کی پوری تاریخ ہے، قرآن کے اندر ان کے ذکر آئے ہیں. ان کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ان کا طریقہ دیکھو، اور ان کے طریقے کے اوپر چلنے کی ہم اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ آخری جو امت ہے صلاۃ پڑھتی ہے لیکن غور نہیں کرتی ہے. ہوش ہی کو نہیں ان کو کیا منہ سے نکال رہے ہیں. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، عہد و پیمان کرنے کے بعد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری بندگی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے. اسی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد پکارتے رہے دوسروں کو. کوئی واسطے وسیلے سے پکار رہا ہے، کوئی
ان کی نظر و نیاز کر رہا ہے 11ویں کی شکل میں، کوئی 12ویں کی شکل میں کیک کاٹے جا رہا ہے، کوئی محرم کے اندر آ کے ان کی نظر و نیاز کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی شربت اور شیرینیاں تقسیم کرتے ہیں، واسطے وسیلے ہیں، سب کچھ ہے، ایک طوفان برپا ہے اس زمین کے اوپر آج شرک کا۔ اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ پچھلی قوموں کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش کی، ان کے اوپر میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، اور خطرناک سے خطرناک ترین میزائل بنتے جا رہے ہیں، اور یہ انسانیت ہے اپنی تباہی اور بربادی کا انتظام اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ شرک کی پیداوار ہے اللہ کی بندوں۔ کوئی اللہ کے بیٹے مانتا ہے یہود و نصارہ کی طرح، اور مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے فرشتوں کو، اور اس آخری امت نے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام براہ راست اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، اللہ نے اپنے ذات سے ان کو بنایا ہے۔ اور کہنے والے کون ہیں؟ بڑے بڑے سمجھے جانے والے مجدد الثانی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے صرف ایک ہی ذات کو بنایا ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لکھنے والے کون ہیں؟ عبدالحق محدث دہلوی۔ سارے تعریفیں کرتے ہیں ان کی، کیا شان ہے ان کی، کس طرح انہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے۔ ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، اور قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں یہ معاملہ ہے۔ آج کہیں توحید نظر نہیں آتی ہے، توحید خالص نظر نہیں آتی ہے کہیں بڑے لیول پر یا کسی لیول کے اوپر بھی ایمان خالص کوئی بیان نہیں کرتا ہے، اور جو بیان کرتا بھی ہے اس کے یہ سارے دشمن بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان کو بیان کرتا ہے شرک ملا کے پیش کرتا ہے۔ سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے یہ جو کوٹ کرتے ہیں حکیم الامت کو، بہت زیادہ کوٹ کیا ان کے شعروں کو، ڈاکٹر اسرار نے بہت زیادہ کوٹ کیا ہے، خادم حسین رضوی بڑے انداز سے پیش کیا کرتے تھے، علامہ صاحب فرماتے ہیں جی، علامہ اقبال لاہوری فرماتے ہیں جی، اور ہمارے عمران خان صاحب بھی کئی دفعہ کہتے ہیں۔ اسی لیے تو میں ڈاکٹر اقبال کو پیش کرتا ہوں، سارے ان کے وہ شعر، اور سارے وہ شعر وہ پیش کریں گے جن کے اوپر خود اقبال نے کبھی عمل نہیں کیا تھا۔ تو کہنا اور کرنا اور، اس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تو انہوں نے دین کا اس طریقے سے مذاق اڑایا ہے۔ آج میں نے ایک پوسٹر دیکھا، اس کے اوپر ایک طرف سے رہبر اعلیٰ صاحب نے کوئی تختی اٹھائی ہوئی ہے، اور دوسری طرف سے عمران خان نے اس کو پکڑا ہوا، اور بیچ میں لکھا ہوا ہے یا علی مدد۔ اور واقعی عمران خان جب گئے تھے وہاں ایران کا دورہ کرنے کے لیے تو وہاں مزار پر گئے ہیں وہاں جا کے، اور خامنائی صاحب تو ساری رہنمائی وہاں خمینی کے مزار سے لیا کرتے تھے، اور امام باقر کے مزار کو تو کہنا ہی کیا، اتنی پراپرٹی اس مزار کے نام پر، اور سب کچھ یہ ہو رہا ہے، سب وہ شرک۔ اور یہاں کے ایک صحافی جاوید چودھری صاحب وہاں گئے اور کہتے ہیں کیسا زبردست نظام ہے، اگر ہمارے پاکستان کے اندر بھی داتا صاحب کے نام کی پراپرٹی خرید لی جائے اور اس طرح کاروبار کرنا شروع کر دیا، لنگر گر اور زیادہ تیز کر دیے جائیں تو کتنے مبارک ہیں۔ تو یہ ان کا پورا فہم ہے اللہ کے بندوں، مزاروں کے سامنے جا کر سجدے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ محبت والے سجدے ہیں، یہ شرک والے سجدے نہیں ہیں۔ غور کرو ان کا دماغ دیکھو، اور شرک محبت ہی کی وجہ سے تو کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ محبت والا سجدہ تھا۔ اور پھر شعر بھی پڑھتے ہیں کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، بتوں سے تجھ کو امیدیں اللہ سے نہ امیدی۔ تو ذرا قبروں کہہ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ قبروں سے تجھ کو امیدیں اللہ سے نہ امیدی، مزاروں سے تجھ کو امیدیں، گنبد سے تجھ کو امیدیں، مزاروں پیروں ان سے تجھ کو امیدیں، اور اللہ سے نہ امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو اگر اس طرح پڑھ دیا جائے شعر تو پھر کیا بنے گا تمہارا؟ سارے لگے ہوئے میرے پیارے بھائیوں، یہ مسلک پرستی، کوئی یہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ان کا معاملہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار پوری زندگی وحدت الوجود کے شرک کا دفاع کرتے رہے، اور ان شرک پھیلانے والوں کے قصیدے پڑھتے رہے، اور ساتھ ساتھ توحید بھی جاری ہے جی۔ یہی معاملہ علی انجینئر صاحب کا ہے، کہتے ہیں جتنے یہ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے ہیں، اللہ کو گالیاں دینے والے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، اور پھر تمہاری نمازیں کیا 27 گنا تمہیں زیادہ ملے گا۔ نمازیں نہیں چھوڑنی ان کے پیچھے۔ تو اللہ کے بندوں وہ لائن کب لگے گی؟ شرک اور کفر کا علیحدہ علیحدہ معاملہ کہاں ہوگا؟ تو یہ معاملہ قرآن بیان کرتا ہے، کیونکہ قرآن کو مانو گے تو پھر تو بالکل واضح ہو جائے گا، قد تبین الرشد من الغی۔ اسی وجہ سے جن کے سامنے یہ قرآن نازل ہوا تھا انہوں نے تو اس کو مانا تھا، تبدیلی آئی تھی ان کے اندر۔ تبدیلی جب آتی ہے، ایمان خالص جب بیان کیا جاتا ہے تو پھر پوری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان خالص کیا ہوتا ہے، اور ملا جلا ایمان کیا ہوتا ہے، شرک والا ایمان کیا ہوتا ہے، نامردی والا ایمان کیا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ماننے والے سنتے ہیں کانوں سے اور اس کے اوپر عمل کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا ہے۔
جب کبھی یہ ماحول آئے گا. باقی اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کس سے لے گا اللہ بہتر جانتا ہے. قیامت آنے سے پہلے یہ دین غلبہ پکڑے گا, اس نے غالب ہونا ہی ہونا ہے. 4 جگہ یہ آیت آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ ہم نے تو یہ رسول بھیجا ہی اس لیے, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ پورے دھیان باطل کے اوپر اس کو غالب کر دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گواہ ہے, اللہ بڑی طاقت والا ہے, بڑی قدرت والا ہے. تو یہ جو خالص توحید کی دعوت اس معاملے میں اس دور کے اندر اٹھی ہے وہ یہ ہے. اس کا ساتھ دو اللہ کے بندوں, اگر صحیح معنوں میں کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہو. شرک کے ساتھ ملاپ نہیں ہوگا چاہے کچھ ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایمان خالص مانگا ہے. اس نے یہ نہیں مانگا کہ تم بس 1 منٹ کے اندر اس کو یا 1 گھنٹے کے اندر 1 دنوں کے اندر اس کو غالب کر دو. یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, نہ ہی تمہارے بس کی بات ہے. وہ تو اللہ کرے گا جب کرے گا. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ایمان خالص کرو, شرک سے توبہ کرو, معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے, اور اس توحید کی دعوت کو اٹھاؤ, آگے بڑھو. آگے بڑھنا ہے. وہ کسی نے پوچھا کہ اس کفر و شرک کے ماحول کے اندر, اس باطل نظام کے اندر کیسے زندگی بسر کریں. پھر بتائیے, اگر آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں تو کیسے رہیں؟ تو اسی طرح رہو جس طرح انبیاء رہے تھے. نوح علیہ السلام کس طرح رہے تھے, ابراہیم علیہ السلام کس طرح رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام کس طرح رہے تھے, اور جو ہمارے لیے نمونہ ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ کس طرح رہے تھے اس کفر و شرک کے ماحول کے اندر, اس باطل نظام کے اندر. کیا کمپرومائز کیا تھا؟ کتنی بڑی دولت دینے کا وعدہ انہوں نے کیا تھا, دولت کے انبار لگا دیں گے, بادشاہی دے دیں گے. جس بادشاہی کے لیے, جس اقتدار کے لیے آج تم بھیک مانگتے ہو, شرک کرتے ہو, وہ تو قدموں میں ڈال رہے تھے مشرکین مکہ. یہ بات نہ کہو ہم تمہیں اتنا بڑا انعام دیں گے. تو نبی علیہ السلام نے کہا, 1 ہاتھ پر سورج رکھ دو, 1 پر چاند رکھ دو, یہ دین غلبہ پکڑے گا یا میری جان جائے گی. میرے سے یہ امید نہ رکھنا. اس انداز سے جب کوئی بندہ جب تک نہیں اٹھے گا اس دور کے اندر بھی سنت کا جامہ پہن کے, نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار عملی طور پر, تب مدینہ ریاست بنے گی, تب دین قائم ہوگا, تب نظام مصطفیٰ آئے گا. شرک کے ساتھ بدترین دشمنی ہوگی. شرک کرنے والوں کو اپنا امام اور لیڈر نہیں مانا جائے گا, صرف دعوت دی جائے گی. ان کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہا جائے گا. جن کا شرک ثابت ہو گیا, چاہے یہ صوفیوں کا پورا خانوادہ جو گزرا ہے, عبد القادر جیلانی ہوں, محی الدین چشتی ہوں, علی اجویری ہوں, مجدد الفسانی ہوں, شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو, ان کی کتابیں پڑھو, فیضان سنت پڑھو, عبد القادر جیلانی کی کتابیں, غنیت الطالبین پڑھو, فیوز جزدانی پڑھو, کشف المحجوب پڑھو علی اجویری کی, یا محی الدین چشتی کے ملفوظات پڑھو, مجدد الفسانی کے مکتوبات پڑھو, فیضان سنت ان کو پڑھو, تبلیغی جماعت والوں کا فضائل اعمال پڑھو. کوئی ایک کتاب پڑھو اللہ کے بندوں. قبر پرستی اور پیر پرستی سے بھر دیا انہوں نے, ہر جگہ انہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے. تو ان سے دین غالب ہو جائے گا اللہ کے بندوں. ان کے ذریعے خیر آئے گی. نماز, روزہ, حج, عمرہ, زکوٰۃ, یہ بات کی باتیں ہیں. پہلا ہے ایمان خالص, توحید ہے پہلے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کہ جو کوئی ان طاغوتوں کا کفر کرے, انکار کرے, اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لائے, اس نے وہ مضبوط سارا پکڑ لیا ہے جو کوئی نہیں توڑ سکتا ہے, ٹوٹے گا نہیں وہ. اللہ اتنا غیور رب ہے. تو یہ معاملہ ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ بریلویوں سے, نہ دیوبندیوں سے, نہ اہل حدیثوں سے, نہ سلفیوں سے, نہ حنبلیوں سے, اور نہ ہی کسی سیاسی فریب کاروں سے. ہمارا کوئی تعلق نہیں, یقین کرو. ہمارا تعلق ہے صرف قرآن اور حدیث سے. صحیح, کیونکہ قرآن اور صحیح حدیث کا جو ماننے والا ہوگا اس کو مانے گا, پھر اس پر جم جائے گا, وہ بچے گا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پہلی بات ایمان خالص, پھر عمل صالح ہے, اللہ کی فرما برداری ہے. نافرمانی کی حیثیت سے زندگی میں مت بسر کرو, فرما بردار بنو. فرما برداری پہلے خود کر کے دکھاؤ, اور پھر اس حق بات کی تبلیغ کرو, تو پھر تمہارے منہ سے یہ بات اچھی کرتی ہے. اس کا اثر ہوگا لوگوں کے اوپر. اور مانے یا نہ مانے, کام نہیں چھوڑنا, کام یہی کرنا ہے, اور صبر کے ساتھ جمے رہنا ہے. اس طرح اگر کوئی جماعت آگے بڑھے تو انشاءاللہ یہ باطل کا زور ٹوٹے گا, اور جو اس راستے میں مرتے جائیں گے وہ صحیح معنوں میں شہید ہوں گے, اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے, جنتوں میں جانے والے. باقی یہ کفر و شرک کے لیے, جمہوریت کے لیے, یا مزار پوجتے ہوئے, گھوڑے کو پوجتے ہوئے, مورتی کو پوجتے ہوئے جو مرتے جا رہے ہیں, جو مرضی ان کو شہید کہے, جہاد کہو, کفر و شرک پھیلا رہے ہیں, کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں, اللہ کے راستے میں اندازہ لگائیے. تو یہ ایک اپنے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے, اپنے ساتھ فریب کاری ہے, قوم کے ساتھ فریب کاری ہے. اور یہ فریب کاری ان کی زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے, کیونکہ دنیا یہ ایک دفعہ انسان جہاں آیا ہے, ایک دفعہ یہ زندگی یہاں دنیا کے لحاظ سے امتحان کی زندگی ہے. ایک دفعہ یہ امتحان ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد دوبارہ یہ موقع نہیں ملے گا. کسی ٹائم یہ موقع ختم ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کے بھروسے کے اوپر اس راستے میں قدم ڈال دیا جائے.
اور اللہ پر اعتماد رکھا جائے، یقین رکھا جائے کہ وہ اپنے بندوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، اپنے بندوں کے ایک ایک عمل کو بڑھا چڑھا کر مالک اس کا اجر دے گا، لیکن ان کے لیے جو اللہ کے لیے جئیں اور اللہ کے لیے مریں، خالص اللہ کا معاملہ، الحب للہ والبغض للہ، کوئی اور دنیاوی مفادات نہ ہو، اپنے آپ کو آگے کرنے کا یا اپنی شہرت کا معاملہ نہیں ہے، مالک کی بڑائی آگے آئے گی، مالک کی دین کو آگے رکھنے کے لیے یہ جو آپس میں جڑیں گے، تعاون کریں گے، اس کام کے اندر آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے شکر گزار بندوں کو اجر دے کے رہے گا۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔